نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ویلکم ٹو بنات الحسنہ، اہلا و سہلا و مرحبا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یا اللہ تیرا لاکھوں کروڑوں شکر ہے یا رب العالمین، تو نے ہمیں ایک نئی کلاس کے ساتھ ہمیں دوبارہ یہ سفر نصیب کیا. یا رب العالمین ہم تیرے سے دعا گو ہیں، یا اللہ ہمیں اس قرآن کا نور، اس کا علم اور اس کا عمل نصیب کر دے. یا رب العالمین اس ویک میں جن آیات کے ساتھ ہم یہ علم کا سفر طے کر رہی ہیں، یا اللہ اس علم کو ہمارے لیے عمل کا باعث بنا دے. یہ قرآن کا مشن جو ہمارا مشن ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرنے میں تو ہماری مدد فرما. اللہ کی توفیق سے آج ہمارے پاس آیت نمبر 118 سے 121 تک کی آیات ہیں، اور آج ہم ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، روٹ ورڈ اور اہم الفاظ کی وضاحت دیکھیں گی. اور ٹرانسلیشن کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اللہ کا کلام، اللہ کی گفتگو، رب العالمین دو جہان کے بادشاہ کا انداز بیاں سمجھ آ جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. آیت نمبر 118. واو اور قال کہا، الذین انہوں نے جو، لا نہیں، یعلمون وہ علم رکھتے، لو کیوں، بعض دفعہ اس کا معنی کاش بھی آئے گا، یہاں پہ آپ نے کیوں کرنا ہے، لو کیوں، لا نہیں، یو وہ کلیمو کلام کرتا، نہ ہم سے، یکلیمونا کلام کرتا ہم سے، اللہ اللہ تعالی، او یا تاتی آتی ہمارے پاس، تاتی آتی نہ ہمارے پاس، یا آتی ہمارے پاس، آیتن کوئی نشانی. تاکہ اوپر تنوین ہے اس لیے آپ ساتھ کوئی لگا لیں گے. کا طرح رالی کا اسی طرح، قال کہا تھا، الذین انہوں نے جو، من سے قبل پہلے، ہم ان سے پہلے تھے، مثل معنی قولی بات، ہم ان کی بات کے، تشابہات مشابہ ہو گئے، مل گئے، ایک جیسے ہو گئے، قلوب دل، ہم ان کے دل، قد تحقیق، بینا بیہ واضح کر دی، نہ ہم نے، واضح کر دی ہم نے، الآیاتی آیات، لی کے لیے، قوم ان لوگوں کے لیے، اس قوم کے لیے، یوقنون جو یقین رکھتے ہیں. اِنَّا بے شک ہم نے، ارسل بھیجا، نہ ہم نے، کا آپ کو، بھیجا ہم نے آپ کو، بھی ساتھ الحق کی، حق کے ساتھ، حق کے، بشیرا خوشخبری دینے والا، واو اور نذیرا ڈرانے والا بنا کر بھیجا، واو اور لانا، تسألو آپ سے سوال کیا جائے گا، آپ سے پوچھا جائے گا، ان کے بارے میں، اصحابی ساتھیوں کے بارے میں، الجحیم جہنم کے. آیت 120 ہے. واو اور لن ہرگز نہیں، ترضا راضی ہوں گے، ان سے کا آپ سے، الیہود یہود، واو اور لانا
النصارى نصارا، حتیٰ یہاں تک کہ تتبعہ آپ پیروی کریں، آپ اتباع کریں، ملت طریقے کی، ہم ان کے طریقے کی، قل کہہ دیجئے، ان بے شک ہدا ہدایت اللہ کی، ہوا وہی الہدا ہدایت ہے، واو اور لا البتہ ان اگر، اور البتہ اگر اتبعتا پیروی کی آپ نے، اتباع پیروی کی تا آپ نے یا تم نے، اہواء خواہشات کی، ہم ان کی خواہشات کی، بعد اس کے، الذی جو جاء آ گیا کا آپ کے پاس، آ گیا آپ کے پاس، من العلم علم میں سے، ما نہیں لکا آپ کے لیے، من سے اللہ سے، من ولی کوئی حمایتی، کوئی ولی یا کوئی دوست، واو اور لا نہیں نصیر کوئی مددگار، را کے نیچے تنوین ہے تو اس لیے ساتھ کوئی لگا لیں گی۔ آیت نمبر 121 سے، الذین وہ لوگ جو، آتی دی نہ ہم نے، ہم ان کو، دی ہم نے انہیں، الکتاب کتاب، یتلونا تلاوت کرتے ہیں وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، حق کا جیسا کہ حق ہے، تلاوت کا ہی اس کی تلاوت کا، اولئک یہی لوگ ہیں، یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، بھی اس پر، واو اور من جو کوئی، یکفر کفر کرے گا، انکار کرے گا، بھی اس کا، تو اولئک یہی لوگ ہیں، ہم وہ، الخاسرون جو خسارہ پانے والے ہیں، جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اب انہی آیات میں اہم الفاظ کے روٹ ورڈ دیکھتے ہیں۔ الفاظ ہیں ہمارے پاس، یکلمونا، کاف لام میم، کلمہ کلام سے ہے، تأتینا الف تا یا سے ہے، تشابہت شین با ہا سے ہے، قلوبہم قاف لام با سے ہے، بینا با یا نون بیان سے ہے، یوقنون یا قاف نون اور واو قاف نون سے بھی ہے، ارسلناکا را سین لام رسل سے ہے، بشیرا باشین را بشر مبشر اسی سے ہے، نذیرا نون ذال را سے ہے، تسألو سین الف لام یا سین حمزہ لام سائل سے ہے، اصحابی صاد حا با سے ہے، الجحیم جیم حا میم سے ہے، ترضا را زاد واو سے ہے، تتبع تابعین تبا سے ہے، ہدا ہا دال یا سے ہے، اہواءہم ہا واو یا سے ہے، جاءک جیم یا الف یا پھر جیم یا حمزہ سے ہے، ولی واو لام یا ولی سے ہے، نصیر نون صاد را سے ہے، یؤمنون الف میم نون امن سے ہے، یکفر کافارہ کفر سے ہے، الخاسرون خاسین را سے ہے۔ اب ان پوری آیات میں سے کچھ اہم الفاظ ہیں، ہم ان کی ڈاکومنٹری الفاظ کی وضاحت دیکھیں گے۔ آج کی آیات میں ہمارے پاس سب سے جو اہم پوائنٹ ہے، آپ نے ان آیات میں پڑھا تھا کہ لِقَوْمٍ یُوقِنُونَ اور حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، ملت اور قوم کے دو لفظ پڑھے تھے، تو یہ ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہو قوم اور ملت میں کیا فرق ہے، ایک قوم کا نسب العین کیا ہوتا ہے اور ملت کا نسب العین کیا ہوتا ہے۔ قوم کا تعلق علاقے سے ہے، مذہب سے نہیں۔
جیسا کہ قوم سمود، قوم عاد، قوم نوح، قوم موسیٰ، چونکہ ان کا علاقوں سے تعلق تھا، اور ملت کسی قوم یا فرد کے طریقہ کار کو کہتی ہیں۔ یاد رکھیے گا، قوم یا فرد کا جو طریقہ ہوگا اس کو ہم ملت کہیں گے۔ اسی طرح قوم افراد کی مجموعے کا نام ہے۔ جو افراد کافی سارے افراد ملیں گے تو وہ قوم بن جائے گی۔ فرد اور قوم دونوں لازم و ملزوم ہیں اور اس کے نسب العین کا تعین انتہائی ضروری ہے۔ ملت کی بنیاد مشترکہ صفات ہوتی ہیں۔ ملت کی صفات ایک جیسی ہوتی ہیں، اور جبکہ جو قوم ہے ان کے مفادات مشترکہ ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، ملت کی صفات مشترکہ ہوتی ہیں اور قوم کے مفادات مشترکہ ہوتی ہیں۔ صفات اور مفادات میں بڑا فرق ہے، آپ خود نوٹ کر سکتی ہیں۔ قوم کے معنی عورتوں اور مردوں کی جماعت ہے، جبکہ ملت کے معنی شریعت یا دین کے ہیں۔ اور اب دیکھیں گے پورے قرآن پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار، جو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تھا، ابراہیم حنیفہ، ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو ملت کہا گیا۔ تو یہ تھا قوم اور ملت میں فرق۔ اسی طرح آج ہمارے پاس ایک اور لفظ ہے وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، جیم حامیم سے۔ ویسے تو اس کا معنی آپ نے جہنم کیا تھا، تو جہنم اگر اس میں جیم حامیم جہنم دیکھیں تو جو جہیم ہے یہ شیر کے گھورنے کو، یعنی تیز نگاہوں سے دیکھنے کو جہنم کہیں گے۔ گھورنا، شیر جب اپنے شکار کو دیکھتا ہے تو پہلے وہ اس کو گھورتا ہے پھر اس پہ حملہ کرتا ہے۔ ایسے ہی جہنم کو جہیم اس لیے کہا گیا کہ جو جہنم کا جہنمیوں کی طرف دیکھنے کا انداز اور سٹائل ہوگا وہ جہیم ہوگا، گھورنے والی۔ اور آپ نے پڑھا ہوگا انکانت مرصادا، اور اسی طرح طاغین مآبا، جہنم گھات لگا کر بیٹھی ہوگی، اور جب لوگ پل صراط سے گزر رہے ہوں گے تو جہنم گھور کر دیکھے گی اور گھات لگا کے بیٹھے گی، جیسے شیر اپنے شکار پر حملہ کرنے سے پہلے اس کو گھورتا ہے۔ ایسے ہی جب پل صراط سے لوگ گزر رہے ہوں گے تو جہنم گھورے گی، گھات لگا کے بیٹھے گی، اور پھر اس پہ حملہ کر کے اس کو جہنم میں کھینچ لائے گی۔ تو گویا کہ الجحیم میں جہنم کا دیکھنا بیان کیا گیا ہے اور اس کو گھورنے سے جو ہے تشبیہ دی گئی ہے۔ آج کا ایک اور ورڈ ہے ہمارے پاس ہوائی نفس، ولا تتبع، اور اسی طرح دیکھیے گا بڑا خوبصورت لفظ ہے ولا تتبع اہواءہم، کہ ہوائی نفس کی پیروی نہ کرو۔ اہوا ویسے خواہشات کو کہتے ہیں اور اس کا میننگ بھی یہ لکھا ہوا ہے، جبکہ اہوا ہوائی نفس یہ کیا چیز ہے؟ دراصل ہوائی نفس جو ہوائی یعنی جو خواہشات ہیں اس کا تعلق ہی انسان کے نفس سے ہے، اور اس میں دو چیزیں آ جائیں گی کہ جائز و ناجائز کی پرواہ کیے بغیر نفس کی ہر خواہش پوری کرنے میں لگ جانا ہوائی نفس کہلاتا ہے۔ اپنے آپ کو نفس کا پجاری بنا لینا، اسی کو ہی پوجنا اور ہر بات نفس کی ماننا، تو گویا یہ ہوائی نفس ہو جائے گا۔ پھر اسی طرح سے خواہشات یعنی جو ہوائی نفس ہیں یہ ہے کیا؟ دراصل یہ دماغ کی کچھ حالتیں ہیں جن کا اظہار ہم خواہش میں یا ترس میں، خوشی میں، غصے میں جو کرتے ہیں، ایسی اصطلاحات سے ہوتا ہے۔ بات یاد رکھیے گا، خواہشات کا فنکشن جو ہے وہ دماغ کے ساتھ ہے، اور پھر اظہار ہوگا تو وہ خواہش کی صورت میں، پسند و ناپسند کی صورت میں، ترس کھانا، رحم کرنا، خوشی منانا، چاہت کرنا، ان ساری چیزوں سے ہوگا۔ تو الحمدللہ اللہ کی توفیق سے آج کی یہ چیزیں پوری ہوئی۔ آج ہم ایسا کرتے ہیں کہ آخر میں ان آیات کی تلاوت سنتے ہیں تاکہ ہمارا ترجمہ اور اچھی طرح سے یاد ہو جائے اور ہمارا فوکس بھی اس پہ زیادہ ہو جائے انشاءاللہ تعالی۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. جزاك الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.